ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف بن حکم ثقفی قبیلہ ثقیف کے قابل عزت بزرگوں میں شمار ہوتا تھا، کیونکہ اس کے امیہ حکمران مروان بن حکم کے خاندان سے گہرے تعلقات تھے۔ اس کے ہاں 41 ہجری میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام اس نے کلیب رکھا۔ کلیب نے بچپن میں اپنے خاندانی کام میں اپنے بڑوں کا ساتھ دیا، یعنی طائف میں بکریاں چرانا، پتھر لانا اور کنویں کھودنا۔ اس نے ابتدائی تعلیم گھر میں ہی اپنے والد یوسف بن حکم ثقفی سے حاصل کی اور جلد ہی قرآن کو حفظ بھی کر لیا۔ لیکن کون جانتا تھا کہ کلیب نامی یہ لڑکا بڑا ہو کر تاریخ کا سب سے ظالم حکمران بننے والا ہے۔ کلیب نے اس دور کے نامور اساتذہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور طائف کے نزدیک کوثر نامی دیہات میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگا۔ اسی دوران اس کے والد نے اس کو پیار سے حجاج پکارنے لگے۔ 20 سال تک یہ طائف میں ایک مذہبی استاد کے طور پر فرائض سر انجام دیتا رہا۔ حجاج چونکہ تعلیم تدریس سے وابستہ ہو گیا تھا، اس لیے بہت ہی فصیح و بلیغ مبلغ اور ماہر خطیب بن گیا تھا۔ لیکن حجاج بن یوسف ثقفی کا کبھی بھی اس کام میں دل نہ لگا تھا۔ وہ ایک آزاد خیال لڑکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دوسرے دوستوں پر سبقت حاصل کر کے ان پر اپنا دباؤ رکھے۔ حجاج بن یوسف اپنا کام دل لگا کر نہ کرتا تھا، اس کو یہ شعبہ پسند نہ تھا۔ ایک دن اس نے طائف کو خیر آباد کہہ کر دمشق جا پہنچا۔ دمشق میں اس کی ملاقات عبد الملک بن مروان کے وزیر سے ہوئی۔ وزیر نے اس کو اپنے پاس ملازمت میں رکھ لیا۔ وہ وزیر حجاج کی صلاحیتوں کا معترف ہو گیا۔ اموی شہنشاہ عبد الملک بن مروان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ میری فوج سستی کا شکار بن چکی ہے، وہ کسی سے جنگ نہیں کرنے کے قابل ہے۔ اس لیے ایک وزیر کی بات کو مانتے ہوئے حجاج کی صلاحیتوں کو دیکھ کر حجاج بن یوسف کو اموی فوج کا کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔ چند دنوں میں ہی حجاج بن یوسف نے فوج کو ایسے تیار کیا کہ انہوں نے ایک زبردست جنگ کے بعد مصعب بن زبیر کی حکومت کو شکست دے دی، جس سے پورے عراق پر اب عبد الملک بن مروان کی حکومت کا سکہ جم گیا تھا۔ عراق میں جب حجاج نے لوگوں کو ظالمانہ طور پر قتل کیا تو عبد الملک بن مروان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب حجاج مجھے دھوکہ نہیں دے گا، اب وہ میرا وفادار بن چکا ہے، حجاج سے کوئی بھی کام کروایا جا سکتا ہے۔ 73 ہجری میں عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو عبداللہ بن زبیر کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس جنگ میں حجاج بن یوسف کی فتح ہوئی۔ اس نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر کے ان کی لاش کو سولی پر 3 دن تک لٹکائے رکھا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ ابن زبیر کی والدہ اسما بنت ابی بکر کو سر کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے میرے پاس لے آؤ۔ جب حجاج بن یوسف کے سپاہی اسما بنت ابو بکر کو اپنے سردار کے پاس نہ لا سکے تو حجاج بہت ہی غصے میں آ گیا تھا۔ وہ خود اسما بنت ابی بکر کے پاس چلا گیا۔ اسما بنت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک جھوٹا اور سفاک سپہ سالار آئے گا۔ جھوٹا تو ہم نے دیکھ لیا ہے اور سفاک تم ہی لگتے ہو۔ حجاج کی ظالمیت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اس نے حجاج میں بنو ہاشم کے چشم و چراغ حضرت زین العابدین کو بھی کافی روز تک زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ ان دنوں ہی میں حجاج بن یوسف نے امیر حج عبداللہ بن عمر کو بھی زہر آلود نیزے سے قتل کروا دیا تھا۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب بنا دیا تھا۔ جب اس کے بھائی بشر کی موت ہوئی تو اس کو عراق بھیج دیا۔ عراق سے وہ کوفہ تک پہنچ گیا، جہاں حجاج بن یوسف 20 سال تک حکمرانی کرتا رہا۔ یہ سندھ اور ہند کے بے شمار علاقوں تک پھیل چکا تھا، یہاں تک کہ مسلمان چین میں پہنچ گئے تھے۔
یہی وہ بندہ تھا جس نے قرآن مجید پر اعراب لگوائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا، لیکن حجاج بہت ہی بڑا ظالم شخص تھا جس نے اس کی ساری نیکیوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ ایک طرف اس کے ساتھی جن کے نام قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نذیر اور محمد بن قاسم کفار سے جنگیں کرتے تھے، تو دوسری طرف حجاج بن یوسف اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو شہید کروا رہا تھا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ہشام بن حسان نے نقل کرتے ہیں کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو شہید کیا تھا۔ حجاج کے جیل خانوں میں ہر روز 80,000 قیدی قید ہوتے تھے، جن میں عورتوں کی تعداد 30,000 تک پہنچ چکی تھی۔ حجاج اپنے مخالفین کو ننگا کر کے بنا چھت کے قید خانوں میں بند کر دیتا تھا اور اسی جگہ ان کی عورتوں کو بھی قید کروا دیتا تھا۔ اہل بیت کو بھی اس نے بے شمار تکلیفیں دیں اور قید خانے میں بند بھی کیا۔ حجاج کے دربار میں کوئی بھی ایسا دن نہ گزرتا تھا کہ جس دن کسی سید زادے کو سزا نہ دی جاتی۔ حجاج حضرت امام زین العابدین کو گھٹنوں کے بل اپنے دربار میں کھڑا ہونے پر مجبور کرتا تھا۔ حجاج ایسا ظالم بادشاہ گزرا ہے کہ وہ اکثر سادات پر کوڑے برسایا کرتا تھا۔ جب وہ سارا دن کسی کو کوڑے نہیں مارتا تھا تو اس کو رات بھر نیند نہیں آتی تھی۔ حجاج نے جس آخری نیک بندے کو شہید کیا تھا وہ نیک اور پرہیزگار ہستی حضرت سعید بن جبیر تھے۔ ان کو شہید کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سی طاری ہو گئی تھی، وہ پاگلوں کی طرح باتیں کرنا شروع کر دیتا تھا۔ حجاج بن یوسف کو ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ رات کو خواب میں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس کا دامن پکڑ کر یہ بات کرتے تھے کہ اے خدا کے دشمن، تو نے مجھے شہید کیوں کیا؟ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تم کو کیا تکلیف دی ہے؟ طبیبوں اور حکیموں کو حجاج بن یوسف کا علاج کرنے کے لیے بلایا تو انہوں نے کہا کہ پیٹ میں بہت ہی بری قسم کا سرطان کینسر ہو گیا ہے۔ حجاج کا علاج کرنے کے لیے ایک نامی گرامی حکیم آیا جس نے ایک گوشت کا ٹکڑے کو ایک دھاگے سے باندھ کر حجاج بن یوسف کے حلق میں اتارا اور تھوڑی دیر گوشت کے ٹکڑے کو پیٹ میں رکھنے کے بعد دھاگے کو باہر کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت ہی زیادہ زہریلے کیڑے لگے ہوئے تھے۔ جب حجاج کو قحط آتی تو پیٹ میں موجود سارے کیڑے باہر نکل آتے تھے۔ جب حجاج اپنی زندگی سے بہت ہی مایوس ہوا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں۔ جب انہوں نے حجاج کی حالت دیکھی تو انہوں نے روتے ہوئے فرمایا کہ گزری ہوئی ساری امتوں کے سب ظالموں کو اکٹھا کیا جائے تو سب کا ظلم ملا کر بھی تجھ سے ظالم نہیں تھے۔ تو نے سب ظالموں سے زیادہ ظلم کر ڈالا ہے۔ تو نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ میں شہید کیا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کے ڈھیر لگا دیے۔ ایک دن حجاج کی بیماری بہت ہی بڑھ گئی تھی کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب اس کی موت واقع ہوئی تو اس کے پیٹ سے جو زہریلے کیڑے نکلے تھے ان کی بدبو پورے علاقے میں پھیل گئی۔ لوگوں نے حجاج کو دفنا کر اس کی قبر کو زمین کے برابر ہی کر دیا تھا تاکہ کوئی بھی اس کی قبر کی نشاندہی نہ کر سکے کہ یہ ظالم کہاں دفن کیا گیا ہے۔ دنیا میں تو حجاج کے پیروکاروں نے اس کی قبر کو مٹا دیا، لیکن خدا ایسے بدبخت کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ظلم کرنے والا ہمیشہ بری موت ہی مرتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم زندگی میں کبھی بھی ظالم نہ بنیں۔ خدا ہم سب کو ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔